بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نحمدک کما ترضی و نصلی علی حبیبک و آلہ کما یرضی و نحب محبوبک کما ارتضی اما بعد باب ما وقع صلی اللہ علی حبیب محمد و آلہ وسلم باب ما وقع فی اسلام حکم ابن کیسان مولا بنی مخزوم۔ خصائص کبرى میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ باب قائم فرمایا باب ما وقع کہ یہ باب ہے حضرت حکم بن کیسان کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں، جو کہ غلام تھے بنی مخزوم کے۔ سند ذکر کیا اخرج ابن سعد عن المقداد ابن عمر، کہ امام ابن سعد رحمۃ اللہ نے تخریج کی حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ اثرت الحکم ابن کیسان، کہ میں نے قید کیا۔ یہ میں ترجمے کا مفہوم عرض کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی، اور خلاصہ عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ جب بھی یہ عربی کتب سے احادیث مبارک کے یہ واقعات کا میں خلاصہ جو ہے ترجمے کا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، مضمون کا خلاصہ ہوتا ہے۔ اثرت الحکم ابن کیسان، کہ میں نے قید کیا حکم بن کیسان کو، فقدمنا به علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہم اس حکم بن کیسان کو ہم لے آئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں۔ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدعوہ الی الاسلام، پس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ فاطال، تو بڑی لمبی دیر تک آپ اس کو دعوت دیتے رہے۔ فقال عمر، تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ علام تکلم حاضر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یسلم حاضر آخر الابد۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب، آپ اتنا گفتگو فرما رہے ہیں، اتنی دعوت دے رہے ہیں، اے اللہ کے محبوب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اتنا دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی قسم لا یسلم حاضر آخر الابد، یہ تو لگتا ایسے ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ تو اسلام قبول نہیں کرے گا۔ دانی، آپ مجھے چھوڑیں، مجھے اجازت عطا فرمائے، اضرب عنقہ، میں اس کی گردن مار دوں۔ فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبل ولا عمر، تو پس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف آپ متوجہ نہیں ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی طرف توجہ بھی نہ فرمائی، تو حتیٰ اسلم، حتیٰ کہ وہ اسلام لے آئے، یعنی حضرت حکم بن کیسان انہوں نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حتیٰ اسلم الحکم۔ قال عمر، حضرت عمر سے عرض کرنے لگے فما هو الا ان رأیتہ قد اسلم، تو حضرت عمر سے عرض کرنے لگے کہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو اسلام لے آئے ہیں، اخذنی ما تقدم و ما تاخر، تو میں سوچ میں پڑ گیا۔ حضرت عمر سے فرماتے ہیں کہ پہلے کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور بعد میں جو واقعہ ہو گیا کہ وہ اسلام لے آئے اس کو بھی سوچنے لگ گیا۔ قلت، تو میں اپنے دل میں کہنے لگا کیف ارد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرا هو اعلم به منی، کہ میں جو ہے کیا گفتگو کر رہا تھا، کیا سوچ رہا تھا، اور کیا میں مشورہ دے رہا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں، نعوذ باللہ کیسی جرت کر رہا تھا، حالانکہ اللہ کے محبوب اعلم به منی، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اللہ کے نبی تو تمام انبیاء کرام سے زیادہ جانتے ہیں مجھ سے، تو میں تو امتی ہوں آپ کا۔ تو فرمایا کہ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ جانتے تھے، تو میں کیسی نعوذ باللہ جرت کر رہا تھا۔ تو دل میں جو ہے آپ شرمندہ بھی ہو رہے تھے، اور پھر وہ معافی بھی مانگی۔ تو یہ واقعہ ہے حضرت حکم بن کیسان، جو کہ بنی مخزوم کے غلام تھے، ان کے اسلام قبول کرنے کا۔ اور پھر باب قائم فرمایا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ، باب ما وقع فی قدوم ابی صفرہ، حضرت ابو صفرہ رضی اللہ عنہ کے آنے کے بارے میں باب قائم فرمایا۔ من طریق محمد بن غالب، یہ سند یوں ہے محمد بن غالب سے، وہ بن غالب وہ بیٹے ہیں عبد الرحمن کے، وہ بیٹے ہیں ابن المحلب، اور بن وہ بیٹے ہیں ابی صفرہ کے۔ قال، فرماتے ہیں کہ ذکر ابی، مجھے میرے باپ نے ذکر کیا، نا آبائی، اور انہوں نے اپنے آبا سے ذکر کیا کہ ان ابا صفرہ تھا، تحقیق حضرت ابو صفرہ قدم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی خدمت میں حاضر ہوئی، الا ان یبایعہ، اور اس امید پہ آئے کہ میں آپ کی بیعت کروں، وعلیہ، اور ان کے اوپر یعنی حضرت ابو صفرہ پر کیا تھا، حلۃ صفرا، زرد رنگ کا نا جوڑا تھا، حلہ تھا، اور یصحبھا خلفہ، تو وہ جو ہے جوڑا جو تھا نا جی، وہ پیچھے سے بھی ایسے اور لمبا تھا، وَلَهُ طول، اس کی بڑی لمبائی تھی نیچے تک جو تھا،
وہ منظر اور بڑا خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا، وہ جمال خوبصورتی تھی، وہ فصاحت اور وہ فصاحت بلاغت سے گفتگو بھی کر رہے تھے۔ فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ من انت، تو کون ہے؟ قال، تو وہ عرض کرنے لگے انا قاطع بن سارق بن ظالم بن عمر بن شہاب۔ وہ کیا کہنے لگا کہ میں تو جی قاطع بن سارق بن ظالم ہوں، بن عمر بن شہاب ہوں۔ قاطع کا مطلب ہوتا ہے ڈاکو، سارق کا مطلب ہوتا ہے چور، ظالم کا مطلب ہوتا ہے ظالم۔ تو کہنے لگا کہ میں ڈاکو ہوں، بن سارق چور کا بیٹا ہوں، بن ظالم وہ ظالم کے بیٹے ہیں، اور وہ بیٹے ہیں عمر بن شہاب کے۔ بیما، اس کی وجہ یہ ہے کہ جی وہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں یہ یوں عرض کر رہے تھے، وہ یعنی حضرت ابو صفرہ، بعد میں تو پھر مسلمان ہو گئے۔ تو ابو صفرہ کہنے لگے کہ بیما، اس کی وجہ یہ ہے کہ جی مرہ بن جو الحلقام ہے نا، بن الجلندی، وہ بیٹے ہیں المستکبر بن الجلندی کے، الذی کان یاخذ کل سفینۃ غصبا، کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ کہ مرہ بن الحلقام جو ہیں یہ ہر کشتی کو ظلماً جو ہے چھین لیتے تھے کشتی والوں سے، اور وہ کہتے تھے کہ انا ملک ابن ملک، میں بادشاہ ہوں، بادشاہ کا بیٹا بادشاہ ہوں۔ تو جب یہ بات اس نے کی نا، اپنے خاندان کا تعارف کرایا ایسے کہ بیان اس قسم کے جو ہے حالات تھے، تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ انت ابو صفرہ، تو ابو صفرہ ہے، ابو صفرہ، دا، چھوڑ دے، ان کا اپنا یہ تعارف کرانا چھوڑ دے کہ سارقاً ظالماً، بس یہ تو نے نہیں کہنا، یہ چھوڑ دے۔ فقالا، تو جب اس نے یہ بات سنی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت ابو صفرہ، تو ابو صفرہ ہے، سواد کے ساتھ صفرہ، تو اس نے نا کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک عبدہ ورسولہ، ہاں جی، کلمہ طیبہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نے کہا، عرض کی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور تحقیق آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، آپ کے رسول ہیں۔ تو اس نے نا جی کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ حقاً حقاً، اور پھر کہنے لگا تو یہ تو برحق، آپ برحق نبی ہیں، برحق نبی ہیں، اور یہ آپ نے سچی گفتگو فرمائی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ کچھ واقعہ تھوڑا سا پیش آیا تھا اس کا، ان لیلہ ثمانیۃ عشرہ ذکراً وقد رزقت باقرہ بنتا فسمیتها صفرہ۔ وہ کہنے لگا کہ یاد کرنے لگا کہ کچھ تقریباً 18 راتیں گزری ہیں پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 بیٹیاں عطا کی تھی، تو وہ کہنے لگا کہ میں نے ان کا نام رکھا تھا فسمیتها صفرہ، صفرہ میں نے ان کا نام رکھا تھا۔ تو جب میں نے میری بیٹی ہیں میں نے ان کا نام صفرہ رکھا ہے، تو آپ نے تو ابھی میں نے تعارف بھی نہیں کرایا، بتایا ہی نہیں کہ میری 2 بیٹی ہیں ان کا نام صفرہ ہے، تو آپ نے پہلے سے ہی فرما دیا انت ابو صفرہ، تو ابو صفرہ ہے۔ تو وہ نا سمجھ گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، نبیوں کے سردار نبی ہیں، جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ تو وہ نا یہ معجزہ دیکھ کے وہ مسلمان ہو گیا۔ اور اگلا واقعہ آ رہا ہے، باب ما وقع فی قدوم اکرمہ بن ابی جہل، اکرمہ بن ابی جہل کے آنے کے متعلق کہ وہ کیسے اسلام قبول کیا۔ اخرج الحاکم، امام حاکم رحمۃ اللہ تقریر کی، وصححہ، اور اس کی تصحیح کی ہے۔ عن عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، تحقیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا کہ رأیت فی المنام کأن ابا جہل اتانی فبایانی، کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ گویا کہ ابو جہل آیا ہے میرے پاس اور مجھ سے میرے ہاتھ مبارک پہ اس نے بیعت کی ہے۔ فلما اسلم خالد، تو جس وقت خالد بن ولید رضی مسلمان ہوئے، تو قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو عرض کیا گیا اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں کہ قد صدق اللہ رؤیاک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، تحقیق اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب مبارک تو سچا قرار دے دیا ہے کہ حضرت خالد جو مسلمان ہو گئے ہیں، حاذا کان اسلام خالد، کہ خالد جو مسلمان ہو گئے ہیں۔ فقالا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکونن غیرہ، البتہ ان کا کوئی غیر مسلمان ہوگا، یہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں لیکن ان کے علاوہ کوئی اور مسلمان ہوگا۔ حتیٰ اسلم اکرمہ بن ابی جہل، حتیٰ کہ اسلام لے آئے اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، تو حضرت اکرمہ بن گئے، بعد میں صحابی بن گئے، تو اکرمہ اس مسلمان ہو گئے۔ فکان ذالک تصدیق رؤیاہ، پس
وہ تھی تصدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب مبارک کی۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب مبارک دیکھا تھا تو وہ ایسے ہی جو ہے اس کی تصدیق جو ہو گئی کہ اکرمہ جو ہے مسلمان ہو گئے۔ یہ آپ نے واقعات پڑھنے ہوں تو خصائص کبریٰ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عربی میں، اور انہوں نے احادیث مبارک جمع کی، یہ واقعات صفحہ نمبر 57 پر یہ واقعات موجود ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور گھنٹی کے بٹن کو جب آپ دبائیں گے تو آل پریس کریں گے، تو سبسکرائب کرنے سے آپ کا خرچ نہیں ہوتا، ہمارے چینل کے ساتھ آپ کی جو ہے سپورٹ ہو جائے گی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔